تو سر جی سب سے پہلے ایران میں انقلاب آئے ہیں. ایران میں اس مومنٹ کو شروع جس شخص نے کیا تھا وہ ایک معتدل مزاج آدمی تھا, ڈاکٹر علی شریعتی جی. اور وہ علامہ اقبال کا بڑا خوشہ چین اور بہت مرید جیسے ہوتے ہیں. لیکن ہائی جیک کس نے کر لیا؟ مولویوں نے. اور کہاں سے آئے تھے؟ فرانس سے. اب تو خیر وہ بھی جیسے یہ پروجیکٹ تھا تو کہا جاتا ہے وہ بھی ایک پروجیکٹ تھا, اب تو کہاں جا رہا ہے نا وہ پروجیکٹ تھا. ٹھیک ہے, کیوں؟ وہ ایک انتہا پسندانہ مذہب کی تعبیر جو ہے لے کے آئے تھے. علی شریعتی والی بات نہیں تھی. اور اس کے نتیجے میں پہلی دفعہ ویسٹ میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہوا ہے جو ان کے بڑے اسکیل کے اوپر, کہ ملیٹنٹ اسلام آن دا مارچ. یہ بڑی اچھی آپ نے کمپیریزن. ٹھیک ہے, تو گویا ویسٹ کو جو اسلام اپنے پروپیگنڈے کے لیے درکار تھا وہ ملیٹنٹ اسلام تھا جس سے وہ اپنی پبلک کو ڈرا سکیں. دوسرے نمبر پر مجاہدین تو تھے ہی, چلیں وہ چل رہے تھے. روس آیا, ریئیکشن, جہاد, اور اس کے بعد پھر آخر میں جو برآمد ہوئے وہ طالبان. ٹھیک ہے, 90s میں, مڈ 90s میں طالبان کا دور شروع ہوا. اور اب یہ چیز بھی ڈسکلوزڈ ہے کہ یہ امریکہ کے کہنے پر بے نظیر صاحبہ نے نصیر اللہ بابر صاحب کے ذریعے سے یہ سارا کام کرایا تھا, طالبان والا. ٹھیک ہے نا. اب ہمارے یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر یہ طالبان کا لفظ استعمال کر کے 79 سے لے کے چل پڑتے ہیں. وہ اور چیز تھی, یہ اور چیز ہے. اور یہ شاید جان بوجھ کے بھی چھپانا چاہتے ہوں گے, مجھے نہیں پتا اس بات کا, لیکن یہ کہ یہ تو بعد کا فینومنا ہے اور یہ ڈکلیئرڈ ہے, ڈسکلوزڈ ہے کہ بے نظیر گورنمنٹ میں ہوا تھا. یہ کوئی کسی اور مولوی نے نہیں کیا تھا, یہ کوئی نواز شریف نے بھی نہیں کیا تھا. بے نظیر صاحبہ کا اسلام جو کہتی ہیں اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں, ان کا آن دا ریکارڈ بیان موجود ہے. یعنی کہ یہ تو سارا ویسٹ کا ایجنڈا میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو دہشت گردی کس کو سوٹ کرتی ہے؟ ویسٹ کو سوٹ کرتی ہے. تو کس نے پروموٹ کیے ہیں یہ ساری آرگنائزیشنز؟ کس نے کھڑی کی ہیں؟ ISIS ہو جائے, داعش ہو جائے. اچھا, جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو اب آپ جو انڈر لائن آف فائر جو آپ کہہ رہے تھے کدھر سے آتی ہے تھریٹ؟ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کیوں انہوں نے کیا کہ دہشت گردی کے ذریعے سے اس بیانیے کا توڑ کیا جا سکتا ہے جو ایکچولی اسلام ہے. یعنی کہ اصل شکل چھپا کے ایک وحشیانہ تو وہی نا, اصل اسلام کی شکل 30 سال رہی ہے. اس کے بعد جب آگے بادشاہ لوگ, تو اب وہ تو ایک طرح کا پوری طرح نہ بھی ہو لیکن ایک طرح سے تو امپیریلزم ہی تھا نا, استعماری کی طرح انہوں نے ورک کیا ہے. تو دنیا جس اسلام سے واقف ہے وہ اسلام ہے. محمد الرسول اللہ کے اسلام سے دنیا واقف نہیں ہے. اب آ جائیں پاکستان, وہ جو آپ نے سوال کیا تھا, اور دنیا کیوں اس سے وہ ہے. جو 1936 میں یہ سمجھ رہے تھے یار کہ یہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے, تو اس امت میں سے جس کی تشکیل اسی اساس پر ہوئی ہے جس اساس پر امت مسلمہ کی شروع میں تشکیل ہوئی تھی, لا الہ الا اللہ, اس سے اگر وہ تھریٹ نہ محسوس کریں تو ایران کو تھریٹ محسوس کریں گے جو آج بھی نیشنلزم پر کھڑا ہے. ترکی سے تھریٹ محسوس کریں گے جو آج بھی نیشنلزم پر کھڑا ہے. سعودی عرب سے تھریٹ محسوس کریں گے دیگر عربوں سے جو آج بھی نیشنلزم پر کھڑے ہیں. پوری دنیا میں ایک ہی ملک ہے کم از کم جس نظریے پر وجود میں آیا, عمل کیا نہیں کیا, پریکٹیکل ہوا نہیں ہوا, لیکن یہ کہ اس کے بنیاد جو بنی ہے, اساس جو بنی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. اور پوری تاریخ میں اس بنیاد پر کوئی امت اگر وجود میں آئی ہے تو وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے. بنی اسرائیل ہیں, ان میں انبیاء آئے ہیں, لیکن وہ نسل کی بنیاد پر ہے نا. بالکل, اس میں دونوں چیزیں ساتھ چلی ہیں. لا الہ الا اللہ بھی چلا ہے لیکن نسل بھی تھی. ہم انبیاء کی اولاد ہیں, ہم سے ایک سید نہیں سنبھالے جا رہے, وہ سارے ہی سید تھے. تو کتنی مضبوط ایک وہ عصبیت بن جاتی ہے نا جس سے اطاعت وجود میں آ جاتا ہے. ہمارے ہاں صرف پاکستان میں اس بنیاد پر دوبارہ تعمیر ہوئی ہے قوم کی. ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو, آپ کے دشمن کو آپ کی اس طاقت کا احساس ہے. سر کتنے اچھا اب دوسری طرف آئیں, یہ تو ایک پہلو ہو گیا. بہت ساری باتیں ہم جو کر سکتے ہیں نہیں کر رہے ہیں اس وقت, چھوڑ رہے ہیں. جی آپ بن گوریان کو دیکھیں, اس نے ایک بات کہی تھی. کب کہی تھی؟ جب اس نے 67 میں عربوں کو شکست دے دی تھی. فرانس میں جشن منانے کے لیے جمع ہوئے تھے.
تو اس نے کہا تھا اب ہمیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے, ہم انہیں گھٹنوں پر لے آئیں خطرہ پاکستان سے. کیوں ہے جی؟ اس نے 2 باتیں کہی تھی, ایک اس کی نظریاتی اساس اور دوسری اس کی عسکری طاقت. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب آپ تھریٹ سمجھیں, سارا ویسٹ اس کو فکری مواد کون دے گا؟ یہودی دیں گے. یہودیوں کا سب سے بڑا قائد اعظم کیا کہہ رہا ہے؟ تو آپ کے بارے میں دنیا کچھ نہیں سوچے گی. اب اسی سوچ کا ایک نتیجہ ہے نا, 67 میں وہ یہ کہہ رہا ہے 71 میں پاکستان 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, پھر چلیں اللہ نے سنبھال لیا. بھٹو صاحب نے بھی بہت بعد میں, پہلے جو ہو گیا اس کے بعد انہوں نے بہت کام کیا, پھر بعد میں بھی کام چلتا رہا, عسکری طاقت بھی بڑھ گئی. بیچ میں جو 10-15 سال آئے اس میں نظری طاقت میں بھی اضافہ ہوا, عمل نہیں لیکن سوچ کی حد تک جذبات بنے. اب آ جائیں جی 99 اکتوبر 99, ماشاءاللہ 2 کتوں والی سرکار, اس نے آ کے نظریاتی احساس کے اوپر کلاڑا چلایا. بالکل ٹھیک ہے, اور کس کا وہ بلیو آئیڈ بوائے تھا, تو ایک کاٹی نا, تو یہ عمران خان ہی پہلا یہودی بچہ ہے. بن غوریان کے اس بیان کو دیکھیں, 2 جڑیں ہیں جو آپ کی نیچے جا رہی ہیں نا, طاقت 2 ہیں آپ کی, پوٹینشیل آپ کا 2 ہے. ان میں سے جو نظریاتی احساس ہے اس کے اوپر ضرب کس نے لگائی ہے؟ پرویز مشرف. اور وہیں سے دہشت گردی کی بھی ایک پوری موومنٹ, اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف فیسیلیٹیٹڈ دہشت گردی شروع ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے, اگر میری اس بات کو سمجھیں گے تو آپ کو سوات والوں کی باتیں سمجھ میں آئیں گی, جو کہتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ادھر بھی وہ ہیں اور ادھر بھی وہ ہیں. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ گیم ہی ایسی تھی. ٹھیک ہے نا, ایک ہی جن کو 2 کردار ادا کرنے پڑ رہے تھے, کبھی وہ خیر کی طاقت بن کے آتا تھا, کبھی شر کی طاقت بن کے آتا تھا. ادھر بھی یہ اور ادھر بھی وہ تھا. تو یہ اب آپ سمجھ لیں کہ یہ کیا ہو رہا تھا, اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا. اصل جو آپ کی نظریاتی احساس تھی اسے اکھاڑا جا رہا تھا, اس پہ کلاڑا چلایا جا رہا تھا. اور وہ بڑھتے بڑھتے بات یہاں تک پہنچ گئی. پیچھے رہ گئی تھی آپ کی عسکری طاقت, جو مضبوط سے مضبوط تر ہوتی رہی, لیکن نظریاتی احساس ختم ہونے کی وجہ سے اب ان کے پاس آپس میں جسے کہتے ہیں نا انسینٹیو, وہ کیا رہ گیا تھا؟ پیسہ, فائنینشیل, بالکل بینیفٹس, کیریئر. اس کے لیے پھر یہ سارا کچھ آیا, پلاٹ, کاروبار, یہ اس طرح کی. اچھا, یہ جو 2 نمبر کام, یعنی وہ ڈسپلن کے اندر تھوڑا ذرا نرمی رکھو, کہ کوئی اگر پیسے بناتا ہے ادھر ادھر سے تو اسے بنانے دو, مت پکڑو. تو پھر کرتے کرتے لوگ اتنے بہادر ہو گئے کہ فیض امید ہو گئے. پھر انہوں نے منظم ڈاکے مارنے شروع کر دیے, زمینوں پہ قبضے کرنے شروع کر دیے, نکو نک ہو گیا کام. تو جب آپ کے ڈیفنس فورسز تندے کرنا شروع کر دیں تو پھر کیا طاقت رہ گئی؟ اس کا نتیجہ تھا کہ جی ہمارے ٹینکوں میں ڈیزل نہیں ہے, تو پرزے پرانے ہو گئے ہیں, تو زنگ لگ گیا ہے, تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اس کا مطلب لیٹنے کا پورا پروگرام, اس کے لیے زمین ہموار ہو رہی تھی, پورا ایک بیانیہ بنایا گیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو عسکری طاقت بھی بس وہ ہونے لگی تھی جو شیر افضل مروت کہتے ہیں. یہ یہاں سے تو یہ معجزہ ہوا ہے سر, یہ جو ہو رہا ہے نا اس وقت, یہ کوئی آپس میں کلیشز ایسا پیدا ہوئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ پیش پھٹ گئے, اور ایک جسے کہتے ہیں نا, یعنی ایکشن کا ری ایکشن اور ری ایکشن کا ری ایکشن, ایک چین ری ایکشن کا عمل شروع ہو گیا, جہاں اب ہم 2 سال سے کھڑے, نہیں تو پاکستان 22-23 میں ختم ہو جانا تھا. اور مشرق وسطیٰ میں جو گیم ہونے جا رہی تھی, جو ابھی بھی ڈیلے ہو رہی ہے, اس کا اصل سبب یہ تھا کہ جب تک پاکستان اپنی ان 2 اساسات کے ساتھ کھڑا ہے, مشرق وسطیٰ میں آپ وہ فائنل شو ڈاؤن نہیں کر سکتے.